بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے۔ واقعہ مکمل سنیں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ واقعی مقام غور ہے۔ یقیناً ہر مسلمان یہ اقرار کرتا ہے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اور ظاہر ہے بندہ پابند ہوتا ہے، مگر آج کل اکثر مسلمانوں کے کام آزادوں والے ہیں۔ دیکھیے، جو کسی کا ملازم ہوتا ہے اس کی مرضی کے مطابق ہی کام کرتا ہے۔ یقیناً ہم اللہ کے بندے اور اسی کا رزق کھا رہے ہیں، مگر افسوس ہمارے کام کامل بندوں والے نہیں۔ اس کا حکم ہے نماز پڑھو، مگر سستی کر جاتے ہیں۔ رمضان کے روزے کا حکم ہے، لیکن ہماری عادت ہے جو ہم نہیں رکھتے۔ اسی طرح دیگر احکامات خدا بندی کی بجا آواری میں سخت کوتاہی ہے۔ بے شک اللہ ہی روزی کا کافل ہے، مگر پھر بھی حصول رزق کا انداز نہایت عجیب و غریب ہے۔ اللہ کو رزق ماننے اور روزی دینے والا تقسیم کرنے کے باوجود نہ جانے کیوں لوگ سود کا لین دین کرتے ہیں، سودی قرضے لے کر فیکٹریاں چلاتے ہیں، عمارتیں بناتے ہیں۔ جب اللہ کو روزی دینے والا تسلیم کر لیا ہے تو اب کون سی بات رشوت لینے پر مجبور کرتی ہے؟ کیا وجہ ہے کہ ملاوٹ والا مال فریب کاری کے ساتھ بیچنا پڑ رہا ہے؟ کیوں چوریاں اور لوٹ مار کا سلسلہ ہے؟ روزی کا یہ حرام ذریعہ آخر کیوں اپنا رہے ہیں؟ یقیناً دنیا سے آخرت بہتر ہے، یہ دعویٰ کرنے کے باوجود 100 کروڑ افسوس انداز صرف اور صرف دنیا کو بہتر بنانے والا، فقط دنیا کی دولت سمیٹنے ہی کی مصروفیت ہے۔ بندہ کا طرز یہ بتاتا ہے کہ گویا دنیا سے کبھی جانا ہی نہیں۔ یقیناً ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، یہ تسلیم کرنے کے باوجود افسوس، 100 افسوس کروڑ افسوس۔ زندگی کا انداز ایسا ہے گویا کبھی مرنا ہی نہیں۔ دیکھیے حضرت حسن بصری علیہ رحمہ، ہمیں ایک دن مرنا پڑے گا، یہ دعوے کی اصلی تصویر ہے۔ ان کی زندگی کا انداز یہ تھا کہ ہر وقت اس طرح سہمے رہتے تھے جیسے انہیں سزائے موت سنا دی گئی ہو، جس کو آج کل بلیک وارنٹ کہتے ہیں۔ حالانکہ ان معنوں میں ہر ایک لیے بلیک وارنٹ جاری ہو چکا ہے کہ جو کبھی بھی پیدا ہوا ہے اسے بھی مرنا پڑے گا۔ ہر جاندار ہونے کے قبل بھی گویا ہٹ لسٹ پر آ چکا ہے، یعنی پیدا ہونے سے پہلے ہی اس کی روزی اور عمر کا تعین ہو گیا ہے، بلکہ اس سے دفن ہونے کی جگہ بھی مقرر ہو چکی ہے۔ رحمِ مدان نے انصاف کا پتلا بنانے کے لیے فرشتہ زمین کے اس حصے سے مٹی لاتا ہے جہاں بندہ عمر گزارنے کے بعد مر کر دفن ہوگا۔ سنو، بندہ اپنے حصے کی روزی کھا کر زندگی گزار کر لوگوں کے کندھوں پر جنازے کے سکنجے سے سوار ہو کر جب جانب قبرستان سدھرتا ہے تو حضور نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میری جان ہے، اگر لوگ اس کا یعنی مرنے والے کا ٹھکانہ دیکھ لیں اور اس کا کلام سن لیں تو مردے کو بھول جائیں اور اپنی جانوں پر روئیں۔ جب مردے کو تخت پر رکھ کر اٹھایا جاتا ہے، اس کی روح پھڑپڑا کر تخت پر بیٹھ کر نندا کرتی ہے، اے میرے اہل و عیال، اس دنیا ہمارے اس طرح نہ کھیلے جیسا کہ ان سے میرے ساتھ کھیلا۔ میں نے حلال اور غیر حلال مال جمع کیا اور پھر وہ مال دوسروں کے لیے چھوڑ آیا، اس کا نفع ان کے لیے اور اس کا نقصان میرے لیے۔ بس جو کچھ مجھ پر گزری ہے اس سے ڈرو، یعنی عبرت حاصل کرو۔ مقام غور ہے، واقعی ہر جنازہ زبردست مقلی ہے، گویا ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے پیچھے رہ جانے والوں، جس طرح آج میں دنیا سے جا رہا ہوں، ان قریب تمہیں بھی میرے پیچھے آنا ہے۔ یعنی جنازہ گویا ہماری رہنمائی کر رہا ہے۔ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ایک بار حضرت علی المرتضیٰ سیر خدا کے ہمراہ مدینے کے قبرستان میں گئے۔ حضرت مولا علی نے فرمایا، اے قبر والوں، تم اپنی خبر بتاؤ یا ہم بتائیں؟ حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں کہ ہم نے قبر کے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ علیہ وبرکاتہ کی آواز سنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا، امیر المومنین، آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا؟ حضرت مولا علی نے فرمایا، سن لو، تمہارے مال تقسیم ہو گئے، تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے، تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی، جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں تمہارے دشمن آباد ہو گئے، اب تم اپنا حال سناؤ۔ یہ سن کر ایک قبر سے آواز آنے لگی،
یا امیر المومنین کفن تار تار ہو گئے، بال جھڑ کر منتصر ہو گئے، ہماری خالیں ٹکڑے ٹکڑے ہو گئیں، آنکھیں بہہ کر رخساروں پر آ گئیں، اور ہمارے نتنوں سے پیپ جاری ہے، اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا، جو کچھ چھوڑا تھا اس میں نقصان اٹھایا۔ ایسے ہی سچے قصوں کے لیے ہمارے چینل کو سپورٹ کریں۔